جو اسلام ہم پیش کر رہے ہیں اس کو سن کے تو لوگ گالیاں ہی دیں گے. لوگ کہتے لوگ ہمیں گالیاں دیتے, میں نے کہا دیں گے نا جو تم پیش کر رہے ہو. پڑوسی تمہارا تم سے چین سے نہیں ہے, بیویاں سکون سے نہیں ہے تمہارے گھروں میں, برا مت ماننا. سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو اس کو مارتے ہو, بیویاں مارنے کی چیز ہے. اب بتائیں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی کو اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں. یہ اسلام ہے. بیوی کو نہ ڈانٹنا اسلام ہے. مار رہے ہو, جلانے کی دھمکی دیتے ہو, کاٹنے کی دھمکی دیتے ہو, واپس گھر بھیجانے کی دھمکی دیتے ہو, طلاق کی دھمکی دیتے ہو, کہاں کس دین پہ عمل کر؟ بیویوں کے معاملے میں دین پر عمل ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کی, اپنے شہزادوں کی پرورش کیسے کی؟ حضور کے گھر میں بچے آئے اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے. بچوں کو موچوں پہ تاؤ دے کر کے آنکھ دکھاتے, اور رسول اللہ اپنے شہزادے امام حسن امام حسین کو زمین پر گھٹنے اور ہاتھ رکھ کر کے کہتے تمہارا گھوڑا آ گیا, بیٹھو اس پر. بچوں کو یوں بھی کھلانا تو سنت ہے نا, تمہارا گھوڑا آ گیا. کون کہہ رہا ہے؟ صاحب براق کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا. کعبہ قوسین کی حدیں جس کے سامنے سمٹ آئی ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا. اور بچے بھی کتنے شان والے تھے, انہیں بچہ کہوں تو کس منہ سے کہوں, اس لیے کہ وہاں تو گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. وہاں تو بچپنے میں جوانی رشک کی اور رانائی کی نظر سے دیکھ رہی ہے. لیکن شہزادہ حسین کہتے نانا آپ جب آپ کا گھوڑا آتا ہے تو اس کی لگام ہوتی ہے, ہمارا گھوڑا آیا تو وہ بے لگام کیسے آیا؟ تو اپنی زلفیں پکڑا دی, یہ تیرے گھوڑے کی لگام ہے, یہ تیری سواری کی لگام. یہ بچوں کو پرورش کرنے کا طریقہ. یہ مارا, یہ ڈانٹا, یہ اٹھا, یہ پھینک. گھر میں آئے تو بچے بلی کی طرح دبک گئے. پھر فخر سے دوستوں میں کہتے ہیں میرا تو گھر میں اتنا روب ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے دبک جاتے ہیں. تو ظالم ہی ہے. پھر ہنسنے کی بات نہیں. بچوں کا سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ اس کا باپ ہے. اور جو باپ اپنے بچوں کا دوست نہ بن سکے اس کی اولاد کبھی سدھری بھی نہیں ہو سکتی. وہ کہیں اور دوست ڈھونڈے گی, پھر اس کو غلط دوست ملیں گے. باپ بہترین دوست ہونا چاہیے. بلکہ باپ اور بیٹے کی دوستی اس حد تک پہنچ جانی چاہیے کہ اگر بیٹے کو شادی کی حاجت ہو تو وہ اپنے باپ سے ہنستے ہوئے کہہ سکے کہ ابا اب میری شادی کر دو. یہ اسلام ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو آپ بگاڑنے ہیں. میں بگاڑنے نہیں آیا ہوں. کیوں پتا ہے مجھے؟ ارے تیرا بچہ زنا کر کے تجھے بدنام کرنے سے اچھا ہی تو ہے کہ تیرے کان میں کہے کہ میری شادی کر دو. ارے تو فخر سے کہے گا میرا بچہ مرد ہے اسی لیے اسے شادی کی ضرورت ہے. وہ اوروں کے بچے نا جو باپ سے ڈر کر بدکاری کرتے, زناکاری کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اپنے سے اتنا قریب کرو. بہترین دوست اس کا باپ ہونا چاہیے. اسلامی تصور ہے, کانسیپٹ ہے. بیویوں سے اتنا فری ماحول ہو جس کے آگے جبریل تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ رسول اپنی ازواج سے کہتے ہیں چلو آج ہم دوڑ لگائیں گے, جس کو آپ اپنی زبان میں ریس لگانا کہتے ہیں, چلو دوڑ لگائیں. اور جہاں جبریل آگے نہیں جا پاتے, تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جہاں جبریل پیچھے رہ جاتے وہاں اپنی ازواج کو ان کا دل خوش کرنے کے لیے آگے کر دیتے, کہتے آج تم جیت گئی. یہ گھر کا ماحول ہے, یہ دین ہے. یہ دین پیش کروں میں قسم سے کہتا ہوں کوئی ٹی وی پر ہمیں گالی نہیں دے گا. لوگ کہیں گے کہ یار ایسا دین ہے مسلمانوں. اس لیے کہ لوگوں کے یہاں تو بیویاں جوؤں میں ہاری گئی ہیں, اور ہمارے یہاں اگر بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تم جیت گئی تو لوگ اس دین پر نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم نے دین پیش نہیں کیا, ہم نفس کے غلام. پھر کہتے لوگ گالی دیتے ہیں, گالی ہی دیں گے کیونکہ تم جو کر رہے ہو گالی سننے کا کام کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو 1450 سال پہلے کہا تھا 3 طلاق مت دینا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا 3 طلاق مت. تم نے دیا نا, نافرمانی کی نا, ذلت آئی نا مقدر میں. اگر حضور کا کہنا مان لیتے تو کسی میں ہمت تھی ڈیبیٹ کرتے ہوئے تمہارا مذاق اڑاتے؟ حضور نے تو منع کیا تھا. آپ بتائیں, اگر آپ کو برا لگتا ہے مجھے معاف کرنا, میں دین پیش کرنے ہیں. واللہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کا اور جنت میں جاؤ, میں وہ آدمی نہیں ہوں, کیونکہ یہ میرا پیشہ نہیں ہے. اسٹیج پر جھوٹ بولنا, منبر رسول پر, ایسے زمین کے اوپر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. منبر رسول پر تو منبر رسول کی توہین ہے. میں تمہیں تھوڑی جھوٹی جنت دکھاؤں گا.
میں تو حقائق بتاؤں گا آپ کو کہ جنت کہاں ہے، دین اور رسول اللہ کے قدموں میں جنت ہے. جب تک دین کی طرف نہیں آؤ گے کچھ نہیں ملنے والا. دنیا کی کامیابی نہیں ملے گی تو جنت کہاں ملنے والی؟ جنت تو فوز عظیم کا نام ہے، وہ بڑی کامیابی کا نام ہے جنت، جسے فوز العظیم کہتے ہیں. نہ ملے گی. دین کی طرف آؤ. دین، اور دین پہلے سیکھو. دین پتہ ہی کہاں ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ دین ہے، گالی دینے والے کو نواز دینا یہ دین ہے. جو پوری زندگیاں لوگوں پہ جنگ مسلط کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس کے لیے کہہ دینا کہ فلاں کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں امان عطا کر دیں گے، یہ دین ہے. اور پھر ان لوگوں کو بھی اپنا بنایا جو ساری زندگی لڑتے رہے، اور لڑنے والوں کو شرف صحابیت عطا کیا. اسی لیے ہم آج تک ان کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں. آپ غور کریں دین کیا ہے. دین وہ ہے جو ساری زندگی لڑتے رہے، پاگل، مجنون، ساحر، جادوگر، حتیٰ کہ مکے سے نکلنے کے لیے بے پناہ جو ہے وہ پریشر کیا. کیا ہوا؟ جب خود آئے فاتح مکہ بن کے تو کہا لا تثریب علیکم القوم، جا میں نے تم سب کو چھوڑ دیا. بدلہ لینا دین نہیں ہے، معاف کر دینا دین ہے. جو اپنے سگے بھائی کو معاف نہ کرے، جو اپنے سگے بھتیجے کو معاف نہ کرے، جو اپنی بیوی کو معاف نہ کرے، آپ بتائیں کس دین پر عمل کر رہے ہو؟ نفس کے پجاری بنے ہو، دین کہیں نہیں. اور یہ ولی بنتے ہیں نا، ولی پانی پہ چل کے ولی نہیں بنتے، ہوا میں اڑ کے ولی نہیں بنتے، دین مصطفیٰ پہ چل کے ولی بنتے.